بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج کل ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ٹک ٹاک اور اس جیسے دوسرے اپلیکیشن کے ایسے دیوانے ہو گئے ہیں کہ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات اور لمحات کو اور اپنی جوانی کو انہی چیزوں میں برباد کر رہے ہیں۔ حالانکہ شریعت اسلام نے اپنی قیمتی زندگی اور جوانی کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک چیز شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 5، جب تک ہر ایک انسان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، انسان کا قدم نہیں ہٹے گا۔ عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے عمر کو کہاں صرف کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، ہر ایک سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے جوانی کو کہاں کھپایا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں اور میرے نوجوان نسلوں، اللہ نے جو امانت، جو نعمت زندگی کی شکل میں اور جوانی کی شکل میں دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کریں، بیکار چیزوں میں لگا کر آخرت کو برباد نہ کریں۔ ٹک ٹاک اور اس جیسے ایپس میں اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ہیں۔ پہلا گناہ یہ ہے کہ اس میں فلمی ڈائلاگ کی ایکٹنگ کی جاتی ہے، گانے گائے جاتے ہیں، گانے سنائے جاتے ہیں، جبکہ گانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کرنے کو، ریشم کا کپڑا پہننے کو، شراب پینے کو، گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہنے کے لیے چلے جائیں گے، چرواہے ان کے جانور صبح و شام ان کے پاس لائیں گے اور لے جائیں گے، اور ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ اس فقیر کو ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کہ کل آ جانا، لیکن اللہ تعالیٰ رات ہی کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دے گا، ان پر پہاڑ کو گرا دے گا، اور ان میں بہت سوں کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا۔ اتنی سخت وعید کے باوجود ٹک ٹاک اور واٹس ایپ اسٹیٹس کے ذریعے سے ہمارے نوجوان اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹک ٹاک اور میوزیکلی جیسے ایپس کے استعمال میں لوگ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہے، کل امتی معافن الا المجاہرون، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا، میری ساری امت عافیت کے قابل ہے سوائے کھلم کھلا گناہ کرنے والوں۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین بھی کھلم کھلا گناہ کو بہت ہی بڑا جرم سمجھتے تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے گناہ کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، لیکن جب کھلم کھلا گناہ کیا جاتا ہے تو سب کے سب عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ان ایپس کے ذریعے لوگ دوسروں کو گناہوں کی دعوت دیتے ہیں، فلمی ڈائلاگ پر ایکٹنگ کر کے ان کو فلم دیکھنے پر ابھارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کتنی سخت وعید سنائی ہے
ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے خواہش مند ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ان اپلیکیشن کے ذریعے عورتیں خوب بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، بن سور کر ویڈیو بناتی ہیں، اس کو پھیلا کر لوگوں کو دیکھنے کی دعوت دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، عورت کا اپنی فوٹوز اور ویڈیوز بنانا اور اس کو لوگوں کے درمیان میں پھیلانا تبرج ہے اور زینت کا اظہار ہے، جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اے عورتوں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، پرانے زمانے جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو۔ محترم حضرات، یہ وہ گناہ ہیں جو ان اپلیکیشن کے ذریعے سے لوگ کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ سنا گیا کہ کسی نے ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے چکر میں اپنے آپ کو سر کے بل کھڑا کیا اور کھڑا کرتے کرتے اس کی گردن جو ہے وہ الٹ گئی اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اسی طرح ایک نوجوان ٹرین میں جاتے جاتے دروازے کے پاس سر کو باہر نکال کر ویڈیو بنانے لگا، اتنے میں کھمبا سے لگ کر اس کا سر جو ہے وہ پھوٹ گیا اور وہ وہیں موت کا لقمہ بن گیا۔ اسی طرح یہ بھی سنا گیا کہ ایک لڑکی کا بہت اچھی جگہ رشتہ طے ہو گیا، لڑکا بڑا ہی قابل تھا، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت اچھا تھا، دونوں خاندان والے راضی تھے اور بس 2 ہی دن میں نکاح ہونے والا تھا۔ لیکن اتنے میں لڑکی کا ٹک ٹاک میں بنایا ہوا ایک ویڈیو لڑکے تک پہنچ گیا جو بہت ہی قابل اعتراض تھا، مناسب نہیں تھا، تو صرف اس وجہ سے اس کا اچھے سے اچھا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس کے دونوں خاندان والوں کے جو ہے سپنے جو ہے ختم ہو گئے۔ تو اس لیے میری درخواست ہے نوجوانوں سے کہ ایسے آپس میں پڑھ کر اپنی آخرت برباد نہ کریں، اپنی دنیا برباد نہ کریں۔ بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کیا کر رہے ہیں، کیا استعمال کر رہے ہیں، اور دیکھ کر ایسی چیزوں میں پڑھنے سے انہیں بچائیں اور حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔